دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ دل اس سے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پہ غرور ہو، دل اس سے لگانا جسے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی خدا سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین عقل مندوں سے بڑھ گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا، وہ دوستی کے قابل نہیں۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویے اور سوچ میں ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت بھی تمہاری منتظر ہو جائے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ اپنے دکھوں کے دریاؤں پہ اپنی ہمت کے پل بناتے ہوئے گزر جائیں، چلتے رہیں، ایک دن انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ کاش انسان کو اس کے حسن کے برابر ظرف بھی عطا کیا جاتا۔ اپنے گناہوں پہ لوگوں کو گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور جو میرے اللہ نے چاہا میں اس پہ راضی ہوا۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو انسان کو توڑ کے رکھ دے؟ جذبات زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن پوری زندگی پہ ان کو حاوی کر لینا اپنی ذات کے ساتھ سخت ناانصافی ہے۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پہ آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت اندھی ہوتی ہے، کاش ہم جن سے محبت کرتے وہ بھی اندھے ہوتے تو کتنا اچھا ہو۔ جب انسان اپنی زندگی کا پہلا بے لوث سجدہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے تو زمین پہ ماتھا ٹیکتے ہی اس کے ماضی کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے تاکہ انہیں اپنی غلطیاں سدھارنے کا ایک موقع ضرور ملے۔ ایسی محبت کس کام کی جو دوسرا موقع بھی نہ دے؟ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کے سہارا دینے اور ہاتھ اٹھا کے کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ بد اخلاق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ قابو نہ رہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا سکتا ہے۔ کسی کے اخلاق اور دیانتداری پہ اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اچھے انسان کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔
دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔